اس کی جو علامات ہیں وہ کیا کیا ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو علامت ہے مرگی کی علامت ہے، اور یہ جو علامت ہے یہ واقعتاً ایسی بے ہوشی ہے جس میں کوئی جادو کا اثر ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا دوسرا معاملہ ہے۔ بچوں کا علاج نسبتاً بڑے سے زیادہ آسان ہے، زیادہ جلدی کور ہو جاتا ہے۔ علامات جب آپ کو سمجھ آ جائیں تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو بخار بہت تیز ہو جاتا ہے تو اس کو بھی تو جھٹکے لگتے ہیں۔ عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے بال نوچتی ہیں، ان کے ہاتھ میں جو چیز آ جائے وہ آگے کسی کو اٹھا کے مارتی ہیں، اپنا برا حال کر لیتی ہیں۔ جو ڈاکٹرز رات ہیں ان کی طرف سے جب رپورٹس ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو جب رپورٹس آتی ہیں تو اس کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے۔ فرق سے مراد یہ ہے کہ اب کسی کا دورانیہ کم ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، کسی کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات یہاں پہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جادو ہے۔ چھاگ کے بعد اگلا کام کیا ہوگا؟ ہاتھ اور پاؤں ایسے مڑنا شروع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ بے شمار ویڈیوز طب و حکمت سیریز کے اندر ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، جن سے آپ مستفید ہوتے رہتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں۔ اور حکیم صاحب کے لیے آپ کی جو دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے، اور حکیم صاحب جو اس طرح کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی یہ کاوشیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا حساس موضوع ہے اس حوالے سے کہ جب بھی کسی فرد کو، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی اس کو دورہ پڑتا ہے تو اس کی پہچان جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ وہ دورہ کون سا ہے، وہ مرگی کا دورہ ہے یا غشی ہے، بے ہوشی ہے، ایسی وہ کون سی علامات ہیں جن سے ہمیں یہ تعین کرنے میں آسانی ہو سکے کہ یہ مرگی کی بیماری ہے، کیونکہ اس کے اندر جو دورانیہ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو مریض ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، اس کے منہ سے جھاگ پانی وغیرہ نکلتا ہے اور وہ تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ لیکن بعض ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جس کے اندر بالکل نارمل سے معمولی سے جھٹکے لگتے ہیں اور جو پلکیں ہیں، چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، وہ اپنی جھپکتا ہے اور اپنے جسم کے اوپر ہاتھ ملتا ہے، اور یہ دورانیہ بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے، یعنی 3 سیکنڈ سے 7 سیکنڈ کے دوران بعض دفعہ۔ اب اس کا اصل پس منظر کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا آسان ترین علاج کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتا دیجئے یہ جو مرگی کا مرض ہے یہ کیا ہے اور اس کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ ناظرین کو بتا دیجئے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے جو آج کا جو ٹاپک چنا ہے وہ واقعہ ہی بڑا ہی زبردست ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے پیشنٹ اس کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات اگر مرگی کا پیشنٹ بھی ہوتا ہے تو اس کو بعض اوقات ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے اس کو کوئی جادو ہو گیا ہے یا اس کے اوپر جنات ہیں، تو ایسا بھی معاملہ بڑا زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر تو آپ کو مرگی کی پہچان ہے تو پھر آپ اس کا مرگی کا علاج کروائیں گے۔ تو پہچان جو ہے اصل میں یہ جو مرگی ہے اس میں ہماری ٹرم میں اسے سرا بھی کہا جاتا ہے، سرا، اس کے علاوہ اس کو ایپیلیپسی بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ ہے کیا مرگی، اس کا مطلب ہے کہ جو پیشنٹ ہے جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ زمین پر گر پڑتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا سبب کیا ہے۔ یعنی ہر مریض جس کو دورہ پڑے گا وہ زمین پہ گرے گا یا اس میں فرق بھی ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر جو ہے نا مرگی کا دورہ جب بھی پڑتا ہے تو پیشنٹ گر پڑتا ہے، یہ اس کی آگے انشاءاللہ علامت، ہاں اس کی انشاءاللہ آگے علامات پہ بات ہوگی۔ ابھی سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں۔ صحیح۔ اسباب میں ایک تو بعض اوقات جینیٹکلی بھی ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کسی کو آ رہا ہے تو وہ آگے کسی نہ کسی کو وہ چلتا رہا، منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ بلڈ کلاڈ ہے، جب کلاڈ آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی حرکات ہر چیز اسی ٹائم چینج ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ اس کے بعد جیسے کلاڈ نکلا طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب میں دماغ کے اوپر چوٹ کا لگ جانا، بعض اوقات ہوتا ہے انسان گرتا ہے یا بچہ کسی چھت سے گر گیا یا چوٹ آ گئی، یہ بھی بڑا اس کا سبب ہے۔ پھر غلیظ ریا،
جو لوگ بادی اشیاء زیادہ کھاتے ہیں جن سے گیس بنتی ہے وہ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اخلاق میں بگاڑ پیدا ہوگا تو تب بھی یہ مسئلہ آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر خون کے اندر سمیت کوئی زہریلا مواد آ گیا ہے تب بھی اس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلط کاریاں جو نوجوان کرتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے، تو یہ کثرت جماع سے بھی یہ علامات آ جاتی ہے۔ مقصد کہنا ہے کہ اس کی کثرت جماع سے کس طرح آ سکتی ہیں؟ ہاں، کثرت جماع سے جب انسان کے اندر حد سے زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی تب بھی اسے یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اسباب کافی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے اسباب میں آپ اگر انسان دیکھے تو بعض اوقات جب اس کے سوزش واقع ہو جاتی ہے دماغ کے اوپر تو سب سے زیادہ فرق اسے پڑتا ہے جب سوزش آ جاتی ہے، تب خون گاڑھا ہو کے کلاؤڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کلاؤڈ بنتے ہیں تو تب یہ بیماری واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے اسباب میں سے ہے۔ صحیح سے اگر تو اس کا تعلق کلاؤڈ کے ساتھ یہ ہے کہ جو کلاؤڈ بن جاتے ہیں خون کے اندر، تو جو دوسری آپ نے چیزیں بیان کی ہیں نا کہ خاص طور پہ جب کثرت سے کوئی برائی کرتا ہے یا جماع کرتا ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو اس کے اندر کس طرح کلاؤڈ بن سکتے ہیں؟ اس کے اندر بھی خون گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا نا۔ آپ کثرت جماع کریں گے تو آپ کا جو ہے آپ کے اندر طاقت ختم ہوتی جائے گی اور خشکی بڑھتی جائے گی انسان کے اندر، اور خشکی ریا پیدا کرتی ہے۔ جب ریا ہوگی تو ریا تو اس کا اصل سبب ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ رنج و غم بھی جب ہو تو اس سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ جب انسان ہر ٹائم غمگین رہے گا، شراب نوشی جو ہے اس سے بھی مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر نا بچوں میں اور عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ جب کسی آپ دیکھیں نا کہ ینگ لڑکی کو ہو جائے ایسا مسئلہ تو یہ گھر والوں کے لیے بھی بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے۔ جب اس کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تب بھی بہت پریشانی ہے۔ پھر اگر وہ اسکول میں بچی جاتی ہے، جب یہ بڑی ہو جاتی ہے، کہیں کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، تو کسی ٹائم پہ وہ گر پڑے تو کس حالت میں ہو وہ، تو اس لیے یہ بڑا لمحہ ہاں جی یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو اس لیے جب بھی جیسے ہی اس کا پتہ چلے فوری طور پہ معالج کے ساتھ رابطہ کر کے اس کا فوری طور پہ علاج کروانا چاہیے تاکہ اس مرض سے نجات حاصل ہو سکے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے تو فوری طور پہ پہلی جو وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کو جادو ہو گیا ایسی، یا ایسا ہوتا ہے کہ اسے نا کوئی جنات ہیں، تو فوری طور پہ میرے پاس کئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ وہ پہلے 5 سال 10 سال وہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس دم کرواتے ہیں، دم کے ساتھ ساتھ وہ انہیں جو بھی تعویذ گنڈا جو بھی دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو مرض تو یہ ایپیلیپسی ہے۔ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مرض تو ایپیلیپسی تھا، تو اس میں تو انہیں ظاہری بات ہے میڈیسن دینی پڑے گی تاکہ وہ کلاؤڈ ٹھیک ہو جائے، جو ان کا مرض ہے، جو ان کا سبب ہے، وہ سبب دور ہو جائے تو مریض ٹھیک ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کو یا ایک لڑکی کو، بچے کو ایک مرض پہلے نہیں تھا اور اچانک پیدا ہو گیا، اب جس طرح آپ نے بتائیں اسباب کہ یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے یا نسل در نسل بھی چلتا ہے یا بعد میں چوٹ لگنے سے، تو اب جس کو بعد میں بنا ہے مسئلہ، تو اب لوگ پریشان ہو کے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی جنات کا اثر نہ ہو کیونکہ بے ہوش ہو جاتی ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے لڑکا، تو اس وجہ سے پھر وہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ تو آپ نے اسباب بتا دی ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس کی جو علامات ہیں وہ کیا کیا ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو علامت ہے مرگی کی علامت ہے اور یہ جو علامت ہے یہ واقعتاً ایسی بے ہوشی ہے جس میں کوئی جادو کا اثر ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا دوسرا معاملہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک اسباب جو تھا اس میں ذکر کرنا تھا کہ اکثر اوقات پیشنٹ آتے ہیں خصوصاً لیڈیز، جی ایک مرض ہے اختناق الرحم، جب وہ مرض لگتا ہے نا اس کو باؤ گولا بھی کہتے ہیں۔ اس مرض میں جو لیڈیز ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے بال نوچتی ہیں، ان کے ہاتھ میں جو چیز آ جائے وہ آگے کسی کو اٹھا کے مارتی ہیں، اپنا برا حال کر لیتی ہیں، تو وہ اس میں بھی اکثر اوقات یہاں پہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جادو ہے یا جنات ہے۔ میرے پاس کئی کیسز ایسے ہیں مرض ہے وہ جی، وہ ایک مرض ہے اختناق الرحم۔ جب میں ان کا وہ مرض کا علاج کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ اس کا جادو کا علاج کرواتے رہے ہیں۔ اب جادو برحق ہے، جنات ہیں، وہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پہلے پتہ تو چل جائے کہ ہم دیکھیں اگر مرض ہے تو کسی طبیب کو چیک کروایا جائے یا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے۔ اگر یہ والا اگر جادو یا جنات کا ہے پھر کسی صحیح جس کو ہم عامل کہتے ہیں، روحانی عامل، اس سے پھر رابطہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بڑے اچھے اچھے اذکار ہیں۔ تو اگر اس میں ہم تھوڑا سا یہ خیال کر لیں کہ ہمیں پتہ چل جائے مرض کون سا ہے تو پھر
علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں علامات کی طرف۔ علامات میں سب سے پہلے تو جو سر ہوتا ہے نا، تھوڑی سی گرانی شروع ہو جاتی ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، پھر آنکھیں جو ہے نا، آنکھیں پیشنٹ کی ٹکٹکی جیسے لگ جاتی ہے نا، آنکھیں ایسے ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا کب ہے؟ جب پیشنٹ کوئی چمکدار چیز دیکھتا ہے نا، جیسے پانی ہے، آئینہ ہے، اس طرح کوئی چیز دیکھتا ہے تو فوری طور پہ اس کے اوپر نا اٹیک ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اکثر پیشنٹ ان کے منہ سے نا تقریباً، یہ پکی نشانی آپ کو بتا رہا ہوں، مرگی والا جو پیشنٹ ہے اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ جھٹکے لگیں گے؟ ہاں، کئی لوگوں کو جھٹکے بھی لگیں گے، کئیوں کو جھٹکے نہیں لگیں گے، لیکن جھاگ ضرور نکلے گی۔ جھاگ کے بعد اگلا کام کیا ہوگا؟ ہاتھ اور پاؤں ایسے مڑنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو بخار بہت تیز ہو جاتا ہے تو اس کو بھی تو جھٹکے لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس میں نوعیت چینج ہوتی ہے۔ نوعیت کیسے چینج ہوتی ہے؟ اب ایک بندے کو بخار ہوا ہے، اب بخار وہ سردی کی وجہ سے اور بخار کی شدت زیادہ تو وہ جھٹکے لگ رہے ہیں، تو وہ ایک دفعہ اس کو لگیں گے، بخار ٹھیک ہو جائے گا، باقی زندگی میں تو نہیں مسئلہ ہوگا ایسا۔ جو مرگی والا پیشنٹ ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آج دورہ پڑا ہے، کل پھر شاید پڑ جائے، یا ہفتے بعد پڑ جائے، یا 15 دن، تو اس کا اور اس کے جھٹکوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم نے یہاں دیکھنا ہے اس کے اندر جو علامات آ رہی ہیں بنیادی، ہاں، وہ بنیادی علامات جو میں نے یہ بتائی ہیں نا آپ کو، یہ ساری بنیادی علامات ہیں جس سے آپ جج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پیشنٹ جن کا نا جب ہاتھ پاؤں مڑتے ہیں تو ان کی نا وہ تھوڑی سی آواز بھی منہ سے نا آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑے سے نا، ہاں، وہ یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو اکثر اوقات قبض رہتی ہے، گیس رہتی ہے، ریا رہتی ہے اکثر اوقات۔ تو یہ ساری کی ساری علامات ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے علامات کو دیکھنا ہے۔ جب آپ کو علامات کی سمجھ آ جائے واقعی یہ جادو نہیں ہے، یہ اس کے اوپر جنات نہیں ہیں، یہ اختناق الرحم جو ہے وہ بیماری نہیں ہے، یہ ایپیلیپسی ہے، کنفرم ہو گیا، اب تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جدید سائنس آ گئی ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا ٹیسٹ کروا لیں۔ اب ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایپیلیپسی ہے۔ جب آپ کو ایپیلیپسی سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو یہ دیکھیں ایک بہت بڑی علامت آپ کے پاس آ گئی کہ آپ نے رپورٹ کروا لی۔ تو یہ ساری کی ساری علامات ہیں۔ جب علامات آ جائیں اس کے بعد اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں جب جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی طرف سے جب رپورٹس ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو جب رپورٹس آتی ہیں تو اس کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے۔ فرق سے مراد یہ ہے کہ اب کسی کا دورانیہ کم ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، کسی کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے علامات بتائی ہیں۔ اب بعض بچے ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن کو یہ 3 سے 7 سیکنڈ کے دوران یہ دورہ پڑتا ہے اور نہ ان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، بس ہلکی پھلکی ان کی جو آنکھوں کی پتلیاں ہیں وہ جھپکتے ہیں اور ہاتھ جو ہیں تلیاں اور اپنے جسم کو ملتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ سے پانی نکلتا ہے، جھاگ نکلتی ہے۔ تو بالکل آپ نے صحیح بتایا، اس کی نوعیت چینج ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب ہم نے دیکھنا وہاں پہ یہ ہے کہ جب اس کو دورہ پڑا تو اس کے اندر ڈر خوف کی کیا پوزیشن تھی۔ اس طرح کا پیشنٹ اس کے اندر ڈر خوف، بچہ بھی ہوگا نا، اس کے اندر ڈر خوف پیدا ہو جائے گا۔ پھر دورانیہ، ہم جب دورانیہ دیکھتے ہیں جس کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے اور ہر دوسرے تیسرے دن یہ مسئلہ بن رہا ہے تو پھر اس کے بیماری میں شدت آ چکی ہے۔ صحیح۔ اگر ہے کہ اسے دورانیہ اس کا 1 منٹ کا ہے یا 1 منٹ سے بھی کم ہے اور ہوتا بھی 6 ماہ بعد ہے تو پھر وہ ابھی بیماری بالکل کم ہے، ابھی اس کا علاج کروایا جائے۔ صحیح۔ اب آپ نے بات کی بچوں کی، تو جو بچوں کو یہ مرض لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الصبیان، صحیح، ٹھیک ہے، وہ بچوں کا مرض ہے۔ تو بچوں کا علاج نسبتاً بڑے سے زیادہ آسان ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے، زیادہ جلدی کور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علامات جب آپ کو سمجھ آ جائیں تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو آپ نے سفر طے کرنا ہے نا کہ آپ نے بہت ساری جگہ پہ لے کے گئے، دم وغیرہ بھی کروائے، تعویذ بھی لیے، سارا کچھ کیا، تو آپ کا سفر اتنا سارا کٹ گیا۔ آپ ڈائریکٹ جائیں گے، اس کا ٹیسٹ کروائیں گے یا کسی اچھے طبیب کو جا کے اس کو نبض چیک کروائیں گے، اسے علامات بتائیں گے، وہ فوری آپ کو بتا دے گا اس کو یہ مرض ہے، اس کا یہ علاج ہے، اتنا عرصہ علاج چلے گا تو یہ جو پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر دم نہیں کروانا چاہیے؟ ہاں، دم کروانا چاہیے اگر دم کا معاملہ ہے تو، ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے بھی تو دم کروایا جا سکتا ہے۔ ہاں، دم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہر بیماری کے لیے دم کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دم کروانا چاہیے۔ وہ تو عام روٹین میں دیکھیں نا کہ نظر بد کتنی زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں خود کو، ہر انسان کو دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ جو لوگ صبح و شام کے اذکار
پابندی سے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وہ فٹ رہتے ہیں، وہ بہت ساری آفات سے اللہ تعالیٰ انہیں بچائی رکھتا ہے۔ تو اس میں جو آپ نے دم والی ایک بات کی، اس میں ایک اور بات ہے، جب میں بھی علاج کرتا ہوں، جب بھی اس کا کوئی پیشنٹ میرے پاس آتا ہے تو میں اسے گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، یہ آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ جب آپ کو دورہ پڑے تو پھر آپ نے رقیہ شریعہ ساتھ لگا لینا ہے، تو اس سے بھی افاقہ ہوگا، تاکہ اگر کہیں مسئلہ کوئی نظر بد کا یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس میں ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں، ہاں جی بالکل شفا حاصل کریں، تو اس سے معاملہ زیادہ جلدی کور ہو جائے۔ حکیم صاحب، مرگی کی آپ نے علامات اور اسباب بیان کر دیے۔ مرگی کا جو آسان ترین علاج ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ، اب کیونکہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بڑی بڑی مہنگی ادویات اس کے لیے تجویز کرتے ہیں، اور جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن کلیئر ہوتا ہے کہ یہ مرگی کا ہی مسئلہ ہے، چیزیں ان کو پتہ چل چکی ہوتی ہیں اور ڈاکٹر بھی بتا چکے ہوتے ہیں، اطباء حضرات بھی بتا چکے ہوتے ہیں، تو ایسا ہربل علاج اس طرح کا کوئی آپ تجویز لازمی کریں کہ جو کہ ہر متوسط طبقہ اور جو غریب ہے وہ بھی آسانی سے کر سکے، اور جو ٹوٹکا اس طرح کا ہو ان کے لیے مؤثر ثابت ہو۔ جی آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اس کا آسان اور سستا علاج وہ بتایا جائے، کیونکہ اس کے ٹیسٹ بھی بڑے مہنگے ہیں، اور جو ڈاکٹر حضرات ٹیبلٹ دیتے ہیں وہ تقریباً جو ادویات ہیں وہ پوری زندگی کے لیے ہی استعمال کرنی پڑتی ہیں، تو ایسی کوئی دوائی ہو جائے جس سے مرض بھی ختم ہو جائے اور پیسے بھی کم لگیں، تو اس میں بڑی زبردست اور آسان سی چیز ہے، ہر پنساس اسٹور سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ آپ نے روغن نیم لے لینا ہے، روغن نیم یعنی کہ نیم کا تیل آئل، وہ لے لیں، آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں یا خود نکلوا لیں، اور اس کے بعد روغن کدو لے لیں۔ یہ دو چیزیں، دو آئل لے کے برابر وزن، اب ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ڈراپر میں ڈال کے رکھ لیں۔ اب دونوں نتنوں میں ایک ایک قطرہ روزانہ ڈالیں، جب مرض ہو اس وقت تو فوری طور پہ 3 قطرے ڈال دیں، فوری طور پہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ عام روٹین میں آپ اس کا جو ہے ایک قطرہ اس ناک میں اور ایک اس نتنے میں، یعنی کہ دونوں سائڈوں پہ ایک ایک قطرہ جو ہے آپ وہ ڈالیں، رات کو سوتے وقت استعمال کریں، بہترین ہے۔ اور جب سردیاں ہوں تو اس وقت آپ نے روغن نیم کے ساتھ روغن زیتون کا مکس کر لینا ہے، روغن زیتون اور روغن نیم دونوں، اور گرمیوں میں روغن نیم اور روغن کدو، یہ اس کا ڈراپر بنا کے رکھ لیں، بڑا بہترین ہے۔ اور مکس کرنا ہے دونوں کو، ہاں دونوں کو مکس کر کے کسی ڈراپر میں ڈال کے رکھ دیں، تو آپ نے یہ استعمال کا طریقہ میں نے بتا دیا، بڑا آسان سا ہے۔ ناک کے دونوں سائڈوں پہ ایک ایک قطرہ آپ نے ڈالنا ہے، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اب مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، اس وقت فوری طور پہ کیا کریں، پیاز لے کے اس کا پانی نکال کے دونوں سائڈوں پہ 3 قطرے ڈال دیں، وہ بھی بہت اچھا علاج ہے۔ اگر آپ کے پاس فوری طور پہ ہیرا ہنگ ہے تو فوری طور پہ مریض کو سنگھا دیں۔ وہ کیا چیز ہوتی ٹھیک ہے، اگر وہ عام مارکیٹ سے مل جاتی ہے، گوند ہے، وہ عام مارکیٹ میں مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ان کی آہستہ آہستہ مالش کریں، اس سے بھی اسے ہوش آ جاتی ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ نا ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی ایسا پیشنٹ ہو اس کو فوری طور پہ جوتا سنگھایا جاتا ہے یا جراب یا بدبودار چیز، اب ہوتا کیا ہے کہ اسے اس وقت ایسی چیز سنگھانی چاہیے جس کی خوشبو اتنی تیز ہو کہ فوری طور پہ دماغ کو ایکٹیو کر دے۔ اب دیکھیں جو میں نے ہیرا ہنگ کہی ہے اس کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے، اس کی اسمیل جو ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ آپ ایسے کریں گے تو فوری طور پہ آپ کے دماغ میں پورے وجود میں آپ کا کھل جائیں گی۔ جی، تو اس میں ہمیں فوری طور پہ ایسی چیز دینی ہے جو فوری طور پہ دماغ کو ایکٹیو کر دے اور کلاؤڈ جو ہے وہاں سے نکل جائے۔ اچھا، مسئلہ اگر صرف کلاؤڈ کا ہوتا ہے تو کیا کوئی ایسی چیزیں یا ادویات نہیں ہیں جو کہ اس کلاؤڈ کو ہی تحلیل کر دیں؟ اب ہوتا کیا ہے، جو ہم بھی دوائیاں دیتے ہیں، ہم ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے خون جو ہے وہ پتلا ہو اور اندر سے سوزش اتر جائے۔ اگر چوٹ لگی ہے، کسی بھی وجہ سے وہ بلڈ کلاؤڈ آ گیا ہے تو وہ کلاؤڈ ختم ہو جائے۔ تو اس کو اب کتنا دورانیہ لگتا ہے، بعض پیشنٹ تو 1-2 ماہ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض تھوڑا سا زیادہ ٹائم بھی لے جاتے ہیں۔ تو اس میں اصل تو سبب یہی ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پکا وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، جڑ سے ختم کیا جائے اس چیز کو۔ تو اس میں ایک نسخہ اگر آپ کھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں خمیرہ گاؤزبان امبری جدوار اود سلی والا، وہ آدھی چمچ صبح نہار لے لی جائے تو اس مرض کے لیے وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ ایک نسخہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا آپ پاؤڈر بنا کے صفوف کی شکل میں، وہ پنسار سٹور سے چیزیں مل جائیں گی، وہ بھی آپ استعمال کریں گے تو اس سے اور جلدی افاقہ ہو جائے گا۔
اس میں آپ لے لیں بالچھڑ، جدوار خطائی، است خدوس، اود سلیب، اکر کرہا، لونگ، دارچینی اور جوتری، یہ ساری چیزیں برابر وزن لے کے اس کا سفو بنا لیں 1 سے 2 گرام یا ایک کیپسول 500 mg کا بھر کے، تو وہ استعمال کریں. یہ بھی اس مرض میں بڑا زبردست ہے. اکیلا است خدوس جو ہے اس کا قہوہ بنا کے پینا بھی اس مرض میں بڑا فائدہ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اطریف الست خدوس اور اطریف الزمانی اگر ان دونوں کا استعمال کیا جائے مکس کر کے آدھی چمچ رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ، تو یہ بھی اس بیماری میں بڑا ہی افیکٹو ہے، بڑا زبردست اس کا رول ہے کہ اس سے فوری طور پہ رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. اچھا حکیم صاحب، آپ نے بات کی تھی خوشبو کے حوالے سے یا بدبو کے حوالے سے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جب مرغی کا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو فوراً جو جوتا ہے وہ سنگھاتے ہیں یا جراب یا اس طرح کی چیز. تو وہ سنگھانے کا جو مقصد ہے اس کو مقصد تو یہ ہے کہ اس کے دماغ تک وہ چیز پہنچے اور اس کا دماغ جو ہے وہ اس چیز کو کور کرے، ایکٹیو ہو جائے. تو کیا وہ بدبو سے ہی اس کو ایکٹیو کیا جائے گا یا خوشبو بھی سنگھائی جا سکتی تیز؟ بالکل آپ کا زبردست سوال ہے. لیکن اگر وہ آپ بدبو والی چیز سمیل دے رہے ہیں تو اگر اس سے تیز کوئی خوشبو ہے، جیسے مشک ہے جسے ہم کستوری کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ میسر ہے تو وہ تو سب سے اعلیٰ ہے. وہ تو فوری طور پہ اتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ فوری طور پر رزلٹ دیتی ہے. صحیح. ان کے خوشبو کا کردار دیکھیں کتنا ہے. اگر آپ کستوری 1 نمبر ایسے سونگھ لیں نا ہاتھ پہ لے کے، تو تھوڑا سا ایسے سانس لے لیں، زیادہ سونگھ لیں، تو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ اس کو پخانے کے رستے بلڈ آنا شروع ہو جائے. یعنی کہ اتنا تیز اثر رکھتی ہیں چیزیں یہ والی. تو اگر آپ جادو کے اندر بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے اور جنات کی حاضری کے لیے خوشبو سنگھائی جاتی ہے. بالکل، خوشبو کا بہت بڑا کردار ہے. تو بدبو کی بجائے جو خوشبو ہے اس کی طرف آنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم اس چیز کو چونکہ لوگوں نے عام کیا ہوا ہے کہ جس کو بھی اس طرح کا کوئی. اچھا حکیم صاحب، مرغی کا جن کو دورہ پڑتا ہے، جن بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، تو ان کے لیے آپ احتیاطی تدابیر بھی بیان کر دیجئے کہ ان کو کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے خوراک کے اندر خاص طور پہ، اور کون سی غذا ان کو لینی چاہیے جس سے وہ اس مرض سے نجات حاصل کر سکیں. اس میں نا کھانے میں سب سے پہلا کام تو باتی چیزیں روکنی چاہیے جن سے خون گاڑھا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور رطوبات زیادہ پیدا ہوتی ہیں. وہ غذائیں جو ہیں نا، اور جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں، جن کے اندر ریا زیادہ ہو، گیس زیادہ ہو، جن میں چاول بھی آ جاتے ہیں، آلو گوبھی آ جاتی ہے، بڑا گوشت آ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ روکنی چاہیے. زیادہ ٹھنڈا پانی، بوتل، جوس، اس طرح کی چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے. اب اس میں کھانا کیا چاہیے؟ آپ نرم غذا لیں. جیسے آپ صبح کا ناشتہ ہے اس میں دلیا گندم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ مربع آملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھلوں میں آپ سارے پھل استعمال کریں، سلاد استعمال کریں. سبزیوں میں کدو، توری، ٹنڈے، حلوہ کدو، دال، مونگ وغیرہ اس طرح کی سبزیاں استعمال کریں. اگر گوشت کا استعمال کرنا ہو تو دیسی مرغی یا بکرے کا گوشت وہ بھی سبزی میں ڈال کے. سالن زیادہ کھائے جائیں، روٹی کم کھائی جائے، پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے، تو پھر یہ مرض بڑی جلدی جو ہے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ نے جو صبح کا ناشتہ ہے اس میں بھی آپ پھل بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لازمی نہیں ہے آپ نے دلیا گندم لینا ہے. اگر دلیا گندم بھی لینا ہے اس میں بادام کی گری اور میوہ کوٹ کے لازمی ڈالنا ہے. تو آپ اس میں انڈے فرائی بھی لے سکتے ہیں صبح ناشتے میں. تو اس میں آپ یہ جو ہے پھل بھی لے سکتے ہیں، پھل اور سلاد کاٹ کے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے مرغی کے مرض کے حوالے سے معلومات فراہم کی اور اس کے جو اسباب اور علاج ہے وہ بیان کیا. اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ آپ لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.